کل میں اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کروانے کے لیے اسکول گئی تو وہاں میری ملاقات اس انسان سے ہوئی جس کا سامنا کرنے سے میں ہمیشہ ڈرتی تھی۔ اس کا نام علی راجہ تھا اور ہم دونوں انٹرمیڈیٹ کے طالب علم تھے اور ایک ساتھ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر قسمت نے ہمیں الگ کر دیا اور تب میں کچھ نہ کر سکی۔ جب علی گریجویشن کے لیے امریکہ جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم واپس آؤ گے اور واپس آ کر مجھ سے شادی کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں ضرور واپس آ کر تم سے شادی کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، ایسے نہیں، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم واپس آ کر مجھ سے شادی کرو گے۔ تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں صرف تمہارا ہوں، تمہارا ہی رہوں گا اور اپنی آخری سانس تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ مجھے بس ایک چیز کا ڈر تھا کہ وہ وہاں جا کر بدل جائے گا، مگر قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ وہ نہیں بدلا، اس کی جگہ میں بدل گئی۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ میرے کزن سے طے کر دیا۔ میں نے علی سے بات کی تو علی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میری اماں مجھے کہنے لگی کہ اگر تم نے انکار کیا تو ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ میری اماں دل کی مریضہ تھی اور انہیں 2 ہارٹ اٹیک پہلے ہی آ چکے تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی میں نے اپنی اماں کی بات نہیں مانی۔ میری وجہ سے گھر میں اتنی لڑائی پڑی کہ میری اماں کو دوبارہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی میری اماں انتقال کر گئی۔ یہ سب ہوتا دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو گھر والوں نے میرا نکاح میرے کزن سے کر دیا۔ علی کو کچھ بھی بتانے کا موقع ہی نہیں ملا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس کو یہ بتاتی کہ میں نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ اس سب کے بعد میں نے علی سے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی اس نے مجھ سے کبھی رابطہ کیا۔ تو میں سمجھ گئی کہ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے، اس لیے میں علی کو اور اپنے گزرے کل کو بھول چکی تھی۔ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی، لیکن کل جب علی میرے سامنے آیا تو میں کانپنے لگی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے علی سے بے وفائی کی ہے۔ لیکن علی نے مجھے کہا کہ مجھے پتہ ہے تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ جب تمہاری اماں کا انتقال ہوا تو یہ خبر سنتے ہی میں امریکہ سے واپس آ گیا۔ واپس آ کر جب تمہاری اماں کے انتقال کی وجہ پتہ چلی اور تمہاری حالت دیکھ کر میں چپ چاپ ہو گیا، تب میں سمجھ گیا تھا کہ ہمارا ملن قسمت میں نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ جو تمہارے ساتھ ہوا اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور نہ ہی تم میری مجرم ہو، تو پلیز مجھ سے معافی نہ مانگو اور یہ سب کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو۔ علی کی یہ بات نے میرے دل کا بوجھ کافی حد تک ہلکا کر دیا تھا۔ پھر میں نے علی سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں یہاں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی؟ تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ہوں اور آخری سانس تک اس کا رہوں گا۔ پھر میں دوبارہ سکول گئی تو پتہ چلا کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ اب وہ کہاں ہے اور کیسا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ میری دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے اور ہمیشہ سلامت رہے۔